کہ کیا ہم رانگ ہمارے کمیونٹی میں لوگ کس کو سمجھتے ہیں؟ کیا صرف جو ویزبلی رانگ ہوتا ہے جس میں آپ کا کوئی فزیکل ایکشن ہوتا ہے اسی کو رانگ سمجھا جاتا ہے، یا جو الفاظ ہوتے ہیں آپ کے، یا کنورسیشن ہوتی ہے، یا بدتمیزی ہوتی ہے، گالم گلوچ ہوتی ہے، شاید اس کو رانگ سمجھتے ہی نہیں ہیں؟ ہاں بالکل، بلکہ اس کو اسمارٹ سمجھتے ہیں. یہ بس مجھے تو یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ دیکھیں ہم نا عموماً زبان سے جو کہنا چاہتے ہیں ادا کر دیتے ہیں وداؤٹ ایون ریئلائزنگ کہ اس سے کیا کانسیکوینسز ہیں، واٹ آر دی ریپرکشنز آف اٹ. مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، سبحان اللہ. آپ دیکھیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صبح ہوئی اینڈ آئی واز ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بڑی اچھی انہوں نے اپرچونیٹی پائی کہ میں اور رسول اللہ اکیلے ہیں تو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ جو ہے لیا جا سکے. تو کہتے ہیں کہ میں ان کے اور قریب ہو گیا اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایسا کوئی عمل بتائیں کہ میں جنت سے قریب ہو جاؤں اور جہنم مجھ سے دور کر دی جائے. وہ بڑی لینتھی حدیث ہے. اس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اے معاذ تم نے بہت بڑی چیز مانگ لی ہے، تم نے بہت بڑی چیز پوچھ لی ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے شرک مت کرو، نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ بھی بتایا کہ اسی حدیث میں کہ جو روزہ ہے وہ ڈھال بن جاتا ہے. اور پھر یو نو واٹ از مور سرپرائزنگ، جب میں پڑھ رہا تھا ایٹ دی اینڈ آف دی حدیث، اس میں بڑی لمبی حدیث ہے اور اس میں pretty much سب کچھ ہی مینشنڈ ہے نا، سب کچھ ہے، یعنی اتنا کچھ، یعنی آپ جو ہم جو نیکیاں تصور ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ ان اٹ. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اے معاذ کیا تمہیں پتہ ہے ان سب کا دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے، کس چیز کے اوپر ہے؟ تو معاذ بن جبل نے کہا بلا یا رسول اللہ بتائیں کیا ہے. تو انہوں نے سمری بتا دی. انہوں نے پھر رسول اللہ نے فقال یعنی اخذ بلسانہ، انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کف عن ھذا، یعنی اس کو تھام کے رکھو، اس کو روک کے رکھو. تو معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم به، کہ یا رسول اللہ ہمیں کیا پوچھا جائے گا جو ہم بات کرتے ہیں اپنی زبانوں سے، کہ ہمیں پکڑا جائے گا اس بحاف پہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، یعنی ایک محاورہ ہے عربک میں کہا جاتا ہے کہ تیری ماں تجھے گھوم پائے کہ کیسا کویشچن کر رہے ہو. پھر فرمایا کہ لوگ اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں اوندے منہ دھکیلے جائیں گے، ان کو ڈالا جائے گا. اور اس میں جو لفظ آئے نا حصائد السنتہم، یعنی یہ جو ہے نا یہ جو کھیتی ہوتی ہے زبان کی، مثال کے طور پہ واٹ ایور آئی ول سے ٹو یو، جو بھی میں آپ سے کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بات پسند آئے، وہ ایک بیج ایک سیڈ میں نے آپ کے دل میں ڈال دی ہے اور وہ گرو کر کے اور پھر وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. دیٹس اے ویری بگ ایشو. میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے برا جو جلدی آپ کو سارے جواب دے دے اور آپ کو بات نہ کرنے، اور کہتے ہیں کہ دیکھو نا اس کو چینلز ان کو ہائر کرتے ہیں، اینکرز بنتے ہیں ایسے لوگ جو کہ میں آتے ہیں، یعنی ٹی وی شوز ان کو ہائر کرتے ہیں کہ آپ جانی یاد آ دیکھیں زبان کی this ability to be good with tongue یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو دی گئی ہے. The thing is کہ آپ اس کا استعمال کیا کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو کسی کو نیچرلی کسی بندے کے اندر یہ سینس آف اس طرح کی ہیومر ہے کہ یار وہ مذاق کسی کو اڑا لیتا ہے، یا اب وہ یہ ہے کہ یا تو اس ہیومر کو مذاق اڑانے میں استعمال کرے یا جنرلی ایسا نائس ہیومر کرے جس میں سب کسی کی بےزتی نہ ہو، کسی کی انسلٹ نہ ہو. یار میں آپ کو ایگزامپل دوں، سبحان اللہ، ابھی ہم سورۃ توبہ جو کچھ دن پہلے گزری رمضان میں، اور میں آیت پڑھتے کہ جس میں جو 3 لوگ غزوہ سے پیچھے رہ گئے، ٹھیک ہے، وہ 80 لوگ رہ گئے تھے لیکن 3 لوگوں نے جھوٹ نہیں بولا. ان میں سے کعب بن مالک تھے. اچھا اب کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے ہزاروں طرح کے خیالات آ رہے ہیں کہ میں اللہ کے وسلم کو بتا دوں. کرکس سٹوری کا یہ ہے، جا کے جب اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I have this eloquency of speech and you know that، میں ماہر الفاظ ہوں اور زبان ہوں، میں ایسے آرگیومنٹ کو پیش کرتا ہوں کہ لوگ، یعنی میں ایک ایکسپرٹ آف لنگوسٹس، اور میں اگر آپ کو بات کروں تو 1000 بہانے میں دے سکتا ہوں، پر یا رسول اللہ غلطی میری تھی، سستی مجھ سے ہوئی. when they were یعنی سبحان اللہ برو، ہم لوگ تو زبان کے وہ بھی ہیں بھی نہیں، ٹھیک ہے، ایکسپرٹس اور سب کچھ، اور ہم پھر بھی ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے. ایکچولی بہت بڑا ایشو ہے یہ. جب ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہا نے بس ایک کمنٹ پاس کر دیا تھا صفیہ کے بارے میں کہ وہ یو نو شی از شارٹ ہائٹڈ، رائٹ. تو مجھے یاد پڑا کہ انہوں نے صرف اشارہ کیا زبان سے صرف اشارہ کیا تھا. تو یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اشارے سے بھی رسول اللہ نے کیا جواب دیا کہ لقد قلت کلمۃ، کہ اے عائشہ تو نے ایسا کلمہ کہہ دیا، اس کلمہ کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے نا، پورے سمندر کو یعنی کنٹامینیٹ کر دے، خراب کر دے. Now can you imagine کہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کسی کے اگینسٹ اگر بندہ بولے اس کے اتنے بڑے کانسیکوینسز ہیں. تو what about us؟ ہاں یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ دیکھیں نا، شارٹ ہائٹڈ کہنا یا کسی کو موٹا کہہ دینا یا کسی کے بارے میں بیسکلی فزیکل، یہ تو اتنا نارم ہے نا، مطلب دس از سو کامن رائٹ ناؤ. آپ صرف 2 منٹ امیجن کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ اگر جائے تو پورے سمندر کو کنٹامینیٹ کر دے.
ہمارے معاشرے میں ہر گھر, ہر گلی, ہر اسکول, ہر کلاس میں ڈیلی بیسس پہ اس طرح کے کتنے کلمات کہے جا رہے ہیں جو کہ اس سے شیخ نے بتایا بھی تھا کہ جو آپ مذاق کرتے ہیں نا اس میں آپ کی نیت پہ مذاق جج نہیں ہوتا, اس پہ جج اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جو مذاق جس سے کیا جا رہا ہے اس نے پرسیو کیسے کیا. شیخ نے یہ بھی کہا کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں فرق ہوتا ہے. بالکل, یعنی جو شیخ نے کہا نا کہ مذاق کر رہے ہیں ہی از ٹیکنگ لائٹر نوٹ, بٹ اگر آپ مذاق اڑا رہے ہیں نا اور یہ کر رہے ہیں اڑا رہے ہیں, یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے میں کر رہا ہوں یا اڑا رہا ہوں, یہ اگلا بندہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ میرا مذاق اڑایا گیا. سو اٹ از ویری سینسٹیو. لیٹس سے مثال کے طور پہ ایک حدیث میں انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں, اور امیجن کریں کہ یہ حدیث ہمیں پہلے نہ بھی پتہ ہو, اب پتہ چل گئی, اور ہر بندہ نے اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھیے ویئر از دیٹ پرسن اسٹینڈنگ, جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کلام ابن آدم علیہ لا لہو, ابن آدم کا ہر لفظ اس کے اگینسٹ ہوگا, اس کے لیے نہیں ہے, الا آگے ایکسیپشن بتا دی ہے, امر بالمعروف او نہی عن المنکر او ذکر اللہ, یعنی صرف یہ 3 کلمات ہیں جو آدم کے بیٹے کے لیے ہیں جو اس کو سپورٹ کریں گی, ادروائز اس کے علاوہ جو بھی وہ اسٹیٹمنٹس یا ورڈز اٹر کر رہے ہیں نا وہ اس کے اگینسٹ ہوگی. اینڈ آئی واز لکنگ ایٹ دی اسٹیٹسٹکس, بتا رہے تھے کہ ایوریج ہیومن بینگ ان اے ڈے ہی اٹرز اراؤنڈ 20,000 ورڈز, 20,000 ورڈز اٹر کرتا ہے, اور سبحان اللہ وومن کے لیے اور بھی انہوں نے بتایا کہ وومن دے اٹر 30,000 ورڈز. اللہ اکبر. نہیں یہ اچھا یہ وہ بتا رہے تھے, ٹھیک ہے, پر ڈے اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے نا پر اینم, اٹ میکس اراؤنڈ 7.5 ملین, یعنی تقریباً 80 لاکھ کے آس پاس بندہ ورڈز اٹر کرتا ہے. اور ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ پیوبرٹی جب آ جاتی ہے, جب بندہ بلوغت کو پہنچ جاتا ہے, تب اس سے اس کو یو نو ہل بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل, اس سے پتہ چل اس کو جو ہے نا وہ جج کیا جائے گا. لیٹس سے اگر ایک بندے کی عمر 60 سال ہے, اٹ میکس 45 ایئرز اپروکسیمیٹلی, دیٹ پرسن اسپیکس اراؤنڈ 80 لاکھ ورڈز, تقریباً 8 ملین ورڈز بولتا ہے. اور وہ پھر وہ بتا رہے تھے کہ جو ایوریج ناول ہوتا ہے نا اس کے تقریباً اٹس اراؤنڈ 100,000 ورڈز. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص این ایوریج پرسن تقریباً 3,500 ناولز کے برابر ورڈز اٹر کرتا ہے اپنی پوری لائف سپین میں. اب ہم دیکھیں کہ اگر ایک لفظ کی اسکروٹنی ہونے لگ جائے کہ اے آدم کے بیٹے تو نے یہ کہا تھا, تو نے یہ کہا تھا, تو نے یہ کہا تھا, then where do you see yourself, ما يلفظ من قول, وہ بھی کہے گا نا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید, ایک لفظ بندہ اٹر نہیں کرتا مگر ایک لکھنے والا اس کو لکھ رہا ہے, نوٹ کر رہا ہے. اور رکاب میں جو ہے نا مالی حاضر کتاب, یہ کیسی کتاب ہے, یہ کیسے ناول لے کے آ گئے سامنے میرے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, نہ کوئی چھوٹی, ایون وہ جو میں نے ہاں کیا تھا, یہ میں نے کیا تھا, وہ جو ایکشنز کی بات ہو رہی ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایکشنز سے بتایا تھا نا, والدین کے سامنے آپ اف نہیں کر سکتے تو یہ اف لکھا جاتا ہے نا. اب وہ ایک حدیث میں تو آتا ہے سبحان اللہ کہ ابن آدم جب بھی صبح کرتا ہے نا اس کے تمام اعضاء, ہاتھ پاؤں جو بھی اعضاء ہیں زبان سے پناہ مانگتے ہیں ایوری مارننگ کہ اگر تو ٹھیک رہی, تو نے اپنے آپ کو لیٹ لوز نہ چھوڑا تو پھر ہم بھی بچ جائیں گے, اور اگر تو خراب ہو گئی تو پھر ہم بھی برباد ہو جائیں گے. کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں, ہم دیکھیں کہ جو 4 گیٹس دیے ہوئے نا, ہونٹ اور دانت, اس کو قابو کرنے کے لیے, اور سلف تو کہتے ہیں کہ یو کنٹرول دا ٹنگ اف یو ڈونٹ اسپیک, بٹ وین یو اوپن یور ماؤتھ یور ٹنگ کنٹرولز یو, اینڈ دین اٹ ول ڈیسائیڈڈ کہ تمہارے ساتھ کیا حشر ہوگا. یہ میرا اس میں سوال ہے کہ بند کر دینا. حضرت بلال کے بارے میں جو صحابی نے کہہ دیا تھا, تو اللہ کے بسم فرمایا کہ ابن سعودہ, ہاں اے کالی ماں کے بیٹے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا کہ یا اللہ میں اس کے کلام سے بری ہوں, میں اس سے دور ہوں, مجھے پلیز نہ پکڑنا اسی کلام پہ. اور پھر صحابی اتنے پریشان ہو گئے کہ بلال کو لے کے آئے, اپنا چہرہ زمین پہ رکھا اور کہا کہ بلال اپنے چہرے کو میرے منہ کے اوپر رکھیں اور مجھے اسکویز کریں اور مجھے معاف کر دیں پلیز. اور برو ہم سے جنرلی دن میں کتنے ٹانٹس, یا ایون مذاق میں بھی, انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, لیکن مذاق میں بھی کیجولی بھی کتنے ایسے الفاظ, کتنے ایسے ٹانٹس وائف, دوستوں, یاروں کے لیے, ایون جو میڈز ہیں, کام کرنے والے نکل جاتے ہیں کہ یار سبحان اللہ. وحیب بن ورد کہتے ہیں کہ حکمہ, جو حکمت اللہ تعالیٰ طرف سے آئی ہے اس کے 10 پارٹس ہیں, 9 پارٹس از سائلنس. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اس کو حکمت دی گئی نا. and why, and he explains that کہ because when you are silent you are gathering your thoughts, and silence is a fortress without walls, silence is a jewelry without gold, and he says silence is dignity, robe بغیر guards کے. and he says کہ جو silence ہے نا, آپ کے جو کرامن کاتبین ہیں
ان کے لیے بھی آسانی کا باعث ہے اور تمہاری نجات کا باعث ہے. So that silence is so beautiful کہ اگر ہمیں اندازہ ہونا how many times do we think یار کاش جو میں نے بات نہ کرتا یار. ابھی آپ نے جو بات کی ہے نا کہ ہر دن صبح جو آپ کے باڈی پارٹس ہیں پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں, یعنی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں زبان سے کہ پلیز آج ذرا اپنا خیال رکھنا. اب اس حوالے سے جو ہمیں نریشن ملتی ہے کہ ایک عورت تھی, شی یوز ٹو پرے, فاسٹ کرتی تھی اور یعنی چیریٹی بھی دیتی تھی, بٹ شی واز ابیوسو ٹو ہر نیبر. تو رسول اللہ نے کیا کہا, لا خیر فیہا ہی فی النار, لا خیر فیہا, اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے اور وہ جہنم میں جائے گی. وہ جہنمیوں کی سب سے بڑا جو ٹریٹ اللہ کے نے بتایا کہ سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے التقوی بحسن الخلق, تقوی اور حسن اخلاق کی بیسس پہ. اب اگر آپ جہنم میں جائیں, یعنی ایکسیوم اللہ نہ کرے, ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جہنم والوں کا انٹرویو دکھایا جا رہا ہو, جسٹ ٹو ایگزامپل اور سر سے ذہن سے قریب کرنے کے لیے, کہ وہاں پہ جا کے مائک لے کے ہم پوچھ رہے ہوں کہ اچھا یار آپ واٹ میڈ یو انٹر ہیل فائر, واٹ میڈ یو انٹر ہیل فائر, ایوریج لوگوں کا جو یونینیمس رسپانس ہوگا وہ کہے گا الفم والفراج, منہ اور پرائیویٹ پارٹس, زبان. یعنی وہ جو زبان سے چوٹیں لگتی ہیں نا, تلوار سے چوٹیں ہیل ہو جاتی ہیں یار, زبان سے چوٹیں ہیل نہیں ہوتی. اور ہم تو کاؤنسلنگ کے فیلڈ میں ہیں اور ہم دیکھتے ہیں یار ایک ایک لفظ ایک انسان کی زندگی شیٹر کرنے کے لیے کافی ہے. پیار میں بھی بڑھانے کے لیے ہے اور نفرت میں بھی, دونوں چیزیں نا. آپ حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی شخص کلمہ بولتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جہنم کے بہت قریب کر دیا جاتا ہے. مطلب ایک 70 سال برو, 70 سال کو جہنم میں نیچے گرا دیا جاتا ہے ایک کلمہ بولنے کی وجہ سے. اٹس ناٹ این ایکشن دیٹ یو آر ڈوئنگ فزیکلی, کسی کو ہارم نہیں کر رہا. سینٹینس بھی نہیں ہے یہ, ہاں ایک لفظ سینٹینس, دس از ا ورڈ. اینڈ سبحان اللہ اس حدیث میں جو آتا ہے نا, مینشن کیا آپ نے, he doesn't realize that he has spoken any bad word. برو ایک نا مجھے وہ اسٹوری یاد آ گئی ہے. ایک فادر تھے, ان کے بیٹے کو نا ایشو تھا, یعنی وہ اپنی زبان پہ نا کنٹرول نہیں کر سکتا تھا ان کا بیٹا. تو اس کے فادر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو ذرا تھوڑا سا نا ایٹ لیسٹ اس کو اویئرنیس اس کے اندر لے کے آؤں کہ واٹ از ہی ان ٹو. تو کہتا ہے کہ بیٹا اب جب آپ کی زبان سلپ ہوگی نا, جب آپ کو غصہ آ جائے اور اپنی زبان سے آپ غلط الفاظ استعمال کرو, واٹ یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو گو ٹو دا بیک یارڈ, جسٹ ہیمر اے نیل. تو کہتے ٹھیک ہے ابا جی. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک دن اس نے تقریباً 30 کیل جو ہے نا ٹھوک دی پیچھے جا کے, یعنی 30 دفعہ اس نے اپنی زبان کا جو ہے برا استعمال کیا. اور پھر جب اس نے ایک دو دن ایسے کیا نا, کہتا ہے کہ یار یہ تو پورا اتنا زیادہ میں اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہوں. تو آہستہ سے اس کو ریئلائزیشن ہونے لگ گئی. تو پھر اس کے ابو نے کہا, کہتے کہ بیٹا اب آپ جتنے دن غصہ نہیں ہوں گے, اپنی زبان کا برا استعمال نہیں کریں گے نا, آپ نے اتنی ہی دفعہ کیل نکالتے رہنا ہے. تو بیٹا کہتے ٹھیک ہے باجی I'll do that. تو ہوتا کیا ہے کیل نکلتے رہتے ہیں اینڈ a time comes where there is no nail on the wall. تو پھر بیٹا نا بڑا خوشی آتا ہے کہ ابا جی I did it, اب وہاں پہ کوئی کیل نہیں لگا ہوا. تو اب ابا جی بولتے ہیں بیٹا آؤ come with me at the backyard. جب پیچھے جاتے ہیں نا, دونوں کھڑے ہوتے ہیں باپ بیٹا, کہتے ہیں بیٹا what do you see. کہتے ہیں father there's a wall, سب کچھ ایسے ہی ہے. پھر کہتے ہیں بیٹا آپ کو ہولز نظر آ رہے ہیں. بولتا ہے یس. تو پھر باپ نے سمجھایا کہ دیکھیں آپ جب زبان آپ کی سلپ ہوتی ہے نا, آپ ڈیمیج کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد اگر آپ سوری بھی کہہ دیں, پلیز forgive me, پلیز pardon me, یہ آپ کہہ دیتے ہیں, نو یو نو وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے معاملے کو نا رفع دفع کر دیا ہے, بٹ ان دیٹ پرٹیکولر مومنٹ ایز ویل یو لیو دوز ہولز. ان ہولز کو نہیں بھرا جا سکتا. اور برو کتنے ہی ایسے یعنی ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشنز ہیں, ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں غصے میں, وہ اب آپ ریورس نہیں کر سکتے, اور زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف دے ہیو بین سیپریٹڈ, بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں, اور یہ ایک ہی کلمہ بندے کو کہاں سے کہاں لے کے چلا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا وہی بات آتی ہے نا کہ عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ میں خاموش رہ کے اتنا نہیں پچھتایا کبھی جب میں بول کے پچھتاتا ہوں. یعنی وین یو آر سائلنٹ, وہ کہتے ہیں نا من صامت فنجا, یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ جو خاموش رہ گیا نا سمجھو اس کی نجات. اصل میں